بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے اور لیسن نمبر 6 ہے، اور آج کا جو چیپٹر ہے، لیسن ہے، اس کا ٹائٹل ہے دا مین ہو واز اے ہاسپٹل. ایک آدمی جو کہ اپنی ذات کے اندر ایک ہسپتال تھا. اس کے رائٹر ہیں جروم. اس لیسن کے اندر جروم بہت ہی فنی انداز کے اندر، بہت ہی ہیومرس انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کا جو ہے وہ لیور یعنی جگر جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہے، خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ریڈنگ اے پل، لیور پل سرکولر، یعنی وہ میڈیسن کے جو پمفلٹس ہوتے ہیں، سرکولرز وغیرہ اشتہارات ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے تھے. تو وہاں پہ وہ تمام جو سمپٹمز ہوتی ہیں ایک لیور پیشنٹس کی، وہ ود ویری ڈیٹیل وہاں پہ جو ہے وہ مینشن تھی. تو جیسے جیسے انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تمام سمپٹمز جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کا جو لیور ہے وہ خراب ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے. تو ایک دن جو ہے وہ برٹش جو میوزیم لائبریری ہے وہاں پہ گئے. تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کو ایک ہلکا سا ہے فیور تھا، یعنی ہے بخار تھا. تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ علم الادویات یعنی فارماکولوجی کی جو بک تھی اس کو نکالا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اس بیماری کے بارے میں پڑھا تو ان کو احساس ہوا کہ شاید یہ بیماری جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ لیور ڈس آرڈر کی جو ہے وہ سرکولر پڑھا تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کے اندر یہ جو ہے وہ مسئلہ ہے. پھر بعد میں ہے فیور کے بارے میں انہوں نے پڑھا، اس کی جو سمپٹمز جو تھی، فارماکولوجی کی بک جو ہے، علم الادویات کی بک جو ہے، جو کہ لائبریری کے اندر انہوں نے اسٹڈی شروع کی. تو جب اس کو اسٹڈی کر لیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں باقی جو ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بھی اسٹڈی کر لوں تاکہ. تو کہتے ہیں جیسے جیسے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کیا، وہاں پہ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا شروع کیا، تو وہ انہوں نے الفابیٹیکلی جو ہے وہ سوچا کہ اے سے لے کر زیڈ تک جتنی بیماریاں ہیں میں ان کے بارے میں اسٹڈی کروں. تو وہ اے سے شروع ہوئے. جیسے جیسے وہ ان کے بارے میں پڑھتے رہے تو ان کو یہ احساس ہوتا رہا کہ یہ بیماری بھی ان کے اندر ہے. پھر آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو جو ہے وہ زائموسس بھی ہے، کالرا بھی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو ٹائیفائڈ بھی ہے، اور بہت سی دیگر جو ہے وہ اچھوتی بیماریاں ہیں، اور وہ ان تمام کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے. یعنی برائٹ ڈیزیز بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی جو گردوں کا ورم ہے وہ بھی ہے. یعنی بعض تو بیماریاں ایسی تھیں جو کہ بچپن کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو وہ ساتھ ہی جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی. کچھ جو تھی وہ چند سالوں کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے، کچھ جو ہیں ان کی ابھی انیشیل سٹیجز تھی، ان کا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ بڑی جو کالرا وغیرہ تو وہ تو کہتا ہے کہ بہت ہی مجھے کمپلیکیشن کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ان کا جو مسئلہ تھا وہ بیماری نہیں تھی بلکہ ان کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم تھا. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ایسے ہی جو ہے وہ پڑھ کے وہ اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ یعنی مسلط کیا کہ شاید یہ ساری بیماریاں ان کے اوپر جو ہے وہ لاحق ہیں. تو پھر انہوں نے جو کنکلوژن ڈرا کیا کہ صرف ان کو ہاؤس میڈ نے یعنی گھٹنوں کا جو جوڑوں کا درد ہے صرف وہ نہیں ہے، باقی تمام بیماریوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں. تو جب ان کو یہ سارا ادراک ہو گیا تو پہلی تھوڑی دیر کے لیے ہی سیٹ فروزن، یعنی مجھ میں ایک بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ صرف ایک بیماری نہیں ہے، باقی ساری جو ہے وہ میرے اندر بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوگی. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیس گریسپنگ جو سچویشن تھی وچ پریویلڈ آن ہم، ان کے اوپر کم جو ہے وہ ہرس کی، لالچ کی جو خواہش ہے یا جو فیلنگس تھی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ غالب آئی. انہوں نے کہا کوئی نہیں مسئلہ، اگر ایک آدھ بیماری نہیں بھی ہے تو اس کے بغیر بھی گزارا کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ان کی ریزرویشن تھی، گریوینسز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ پیدا نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ایک بیماری جو رہ گئی تھی اگر وہ بھی لگ جاتی تو یہ کہ وہ ایک مکمل ہاسپٹل تھا، یعنی تمام بیماریاں جو تھی وہ اس کے اندر موجود ہونی تھی. لیکن چلیں اب ایک بیماری جو ہے اس کے بغیر ہی گزارا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا اور بہت ہی یونیک قسم کا جو ہے وہ
کیس کنسیڈر کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر عام جو پیشنٹ ہے, کامن پلیس جو پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کا علاج کریں تو اتنی زیادہ پریکٹس جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے جتنی کہ صرف اس اکیلے کو ٹریٹ کریں گے, کیونکہ وہ تو تقریباً پورا جو ہے وہ ایک ہاسپٹل تھا, کیونکہ ان کو ہر وارڈ میں علیحدہ علیحدہ جو بیماری ہے اس کے وارڈ میں جا کے جو ہے وہ پیشنٹ کا جو ہے وہ علاج کرنا تھا اور ان کا جو ہے وہ دیکھ بھال کرنی تھی اور ان سے ایکسپیرینس. کیونکہ جو ڈاکٹر ہے واٹ ہی ریکوائرز, ڈاکٹر ریکوائرز ا پریکٹس. پریکٹس کیسے آتی ہے؟ جب وہ پیشنٹ کو جتنے زیادہ پیشنٹ کو اور جتنی زیادہ بیماریوں کو وہ ٹریٹ کرے گا اتنا زیادہ اس کا نالج جو ہے وہ بڑھے گا. تو اس نے سمجھا اپنے آپ کو کہ میں ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی ایک خاص اور اہم قسم کا کیس ہوں, اور جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو میں ایک بہت ہی ایک لرننگ کا باعث ہوں, ایک علم کے حصول کا ذریعہ ہوں. کیونکہ ان کو جو ہے دے نیڈ ناٹ ٹو واک تھرو دا ایچ وارڈ اینڈ ایچ ہاسپٹل, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دے شوڈ جسٹ اسٹینڈ اراؤنڈ می اینڈ ٹیک مائی ایگزامینیشن اینڈ دے شوڈ ٹیک دیئر ڈپلوما اور دیئر ڈگری. یعنی میرے گرد کھڑے ہو جائیں, مجھے چیک کریں, ٹھیک ہے. ان کو ایک ایک وارڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ جو کامن پلیس پیشنٹ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف مجھے چیک کریں تو ان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس ہو جائے گا اور ان کی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اپنی ڈگری لیں اور اپنا جو ہے وہ پروفیشن میں جائیں. تو یعنی یہ ذہن میں ان کے خیال آیا. پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جو ہے وہ ایگزامینیشن کروں. تو وہ خود جو ہے وہ اپنا معائنہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو ہے وہ پلس اس کے اوپر ہاتھ رکھا, نبض جو ہے وہ چیک کی. پہلے تو ان کو نبض جو ہے وہ ملی نہیں. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب ان کو ملی تو کہتا پھر اچانک وہ چلنا شروع ہوگی. ان کا ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے, لیکن اس کو انہوں نے کاؤنٹ کیا, لیکن وہ ایک عام نارمل انسان سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دھڑک رہی تھی. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے سوچا جی کہ اب دل جو ہے اس کا معائنہ کرتے ہیں. اب دل کا معائنہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چیسٹ جو ہے اس کو تھپ تھپایا, ادھر ادھر دیکھا. ان کو جو ہارٹ بیٹ تھی وہ بھی محسوس نہ ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ لگتا ہے کہ دل, پھر انہوں نے سوچا کہ یہی کہیں ہوگا اور دھڑک رہا ہوگا جو کہ ابھی اسے محسوس نہیں ہو رہا. تو وہ کہتے ٹھیک ہے, وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے یہیں کہیں ہوگا. پھر انہوں نے اپنی جو ہے وہ زبان جو ہے وہ باہر نکالی پوری, اور ایک آنکھ بند کی اور اس کے ذریعے اس کے اپنی زبان جو ہے جتنی وہ باہر نکل سکتی ہے نکال کے اس کا جو ہے وہ معائنہ کیا. اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مجھے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت اہم کیس ہوں. اور تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے ان سے گفتگو ہوتی ہے. تو ڈاکٹر جو تھا ہی واز ہز اولڈ چیپ, یعنی ان کا پرانا ایک دوست تھا, تو ان کے ساتھ فرینکنس بھی تھی. تو جیسے اس کے پاس گیا تو گفتگو شروع ہوئی اور ان سے کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ میرا علاج کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ واٹ از دا پرابلم ود یو, آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو کہتا ہے کہ دا لائف از ٹو شارٹ, زندگی بہت زیادہ مختصر ہے, تو میں آپ کو جو ہے وہ اس چیز کے جھنجھٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھوں گا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. تو کہتا ہے کہ اف آئی اسٹارٹیڈ ٹو نریٹ اور ٹیل مائی کیس, تو کہتا ہے کہ بیفور آئی کمپلیٹ مائی کنورسیشن اور مائی پرابلم یو ول ڈائی, تو تم مر جاؤ گے. یعنی مجھے اتنے پرابلم ہیں, اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اگر میں نے اس کو بولنا شروع کر دیا نریٹ, تو کہتا ہے کہ زندگی کیونکہ انسان کی مختصر ہے, اس سے پہلے کہ میں اپنی بات چیت ختم کروں, اپنا مدعا آپ کو بیان کروں, تو میں جو ہے وہ یعنی وہ ابھی ختم نہیں کر پاؤں گا اور تم جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اوور. تو اسے سمجھ آ گئی کہ ہی ہیز نو پرابلم, ہی از اے جسٹ اے سائیکولوجیکل کیس, یعنی محض ایک نفسیاتی جو ہے وہ مریض ہے. تو اس نے پھر اپنے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے قریب بٹھایا. اس نے جو ہے وہ اس کے جو چیسٹ ہے اس کو تھپ تھپایا. تو کہتا ہے کہ اٹ واز اے کاورڈ تھنگ ٹو ڈو, یعنی ایک بزدلانہ کام تھا جو کہ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, کیونکہ ڈاکٹر جو تھا اس نے اس کو جو ہے وہ سینے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ مارا, تھپ تھپایا, اور اس کی جو ہے وہ پلس جو ہے اس کو چیک کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہی بٹڈ ہز ہیڈ ود ہز ہیڈ, ٹھیک ہے. اس نے اپنا جو سر تھا وہ اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا. اس کے بعد اس نے ویدر کے بارے میں بات کی, بیماری کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد ہی روٹ ہے پرسکرپشن, پھر اس نے ایک نسخہ لکھ کے دے دیا اس کو. ہی فولڈیڈ اٹ اینڈ پٹ انٹو ہز پاکٹ اینڈ وینٹ ٹو دا کیمسٹ. اس نے پڑھا نہیں ہے اس کو, ویسے ہی بند کیا اور وہ کیمسٹ کے پاس چلا گیا.
جیسے ہی وہ کیمسٹ کے پاس گیا تو کیمسٹ جو تھا اس نے اس کو کھولا اور اس نے ایکسکیوز کیا کہ اف آئی ہیڈ اے کوآپریٹو اسٹور اینڈ فیملی ہوٹل ٹوگیدر، یعنی اگر میرے پاس ایک کوآپریٹو اسٹور یعنی جس پہ تمام چیزیں میڈیسن بھی گروسری بھی ہر چیز مل جاتی ہے، یا پھر ایک فیملی ہوٹل ہوتا تو میں ضرور آپ کو جو ہے وہ اوبلائز کرتا. تو یہ چیزیں میرے پاس کیونکہ نہ میں فیملی ہوٹل چلاتا ہوں، نہ ہی میں جو ایک کوآپریٹو اسٹور چاہتا ہوں، میرا تو ایک کیمسٹ کی دکان ہے، تو میں آپ کو یہ چیزیں نہیں دے سکتا. تو جیسے ہی وہ اس سے سلپ واپس لیتا ہے، پرسکرپشن جو نسخہ ہے اس کو وہ اسٹڈی کرتا ہے، تو ہی واز امیزڈ وٹ واز ریٹن آن اٹ. اس میں کیا تھا کہ ڈاکٹر کی طرف سے جو ہے اس کو ایڈوائس تھی کہ آپ نے جو ہے وہ روزانہ 1 LB یعنی 1 پاؤنڈ جو بیف ہے یعنی گائے کا گوشت جو بڑا گوشت ہوتا ہے وہ آپ نے 6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کھانا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 10 مائل واک ایوری مارننگ یعنی ہر صبح جو ہے وہ آپ نے 10 میل تک جو ہے وہ واک کرنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو پرسکرپشن جو نسخے کے اندر جو ہے وہ ان کو تجویز دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ بیڈ ایٹ 11 شارپ یعنی آپ نے 11 بجے رات کو جو ہے وہ سو جانا ہے. اور اس کے بعد جو آخری ان کی بات تھی وہ جو سب سے امپورٹنٹ تھی کہ ڈونٹ پٹ یور ہیڈ ان ٹو دا تھنگس وچ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ایسی چیزوں کے اندر اپنا دماغ مت کھپائیے جس کو آپ کو سمجھ نہیں ہے. یعنی وہ خود ہی اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر بن بیٹھتا ہے اور یعنی ادھر ادھر سے چیزیں نکال کے مختلف بیماریوں کی جو ہے وہ سمپٹمز جو ہے ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ریلیٹ شروع کر دیتا ہے کہ ہاں یہ بیماری ہے، ہاں مجھے جو ہے یہ چیزیں ہیں، تو یہ اس کی سمپٹمز ہیں، یہ علامات ہیں، تو یہ بیماری مجھے ہے. ہاں جی یہ علامات ہیں، ہاں یہ بھی بیماری ہے. تو یعنی وہ فارماکولوجی میں جتنی میڈیسنس یا جتنی وہ بیماریاں بتائی گئی تھی وہ تمام A to Z تک جو ہے وہ ان کو جو ہے بڑے کانسنشیسلی بڑے انہماک کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ تمام بیماریاں جو ہے وہ اس کو لاحق ہیں اور وہ ان میں مبتلا ہے، سوائے صرف ایک کے جو کہ ہاؤس میڈ نہیں تھی. تو کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں نے اس ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اوپر اس ایڈوائس کے اوپر میں نے عمل کیا تو کہتا ہے کہ جو میری زندگی ہے وہ بہت اچھی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح جو ہے وہ میں زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ بالکل فٹ ہو گیا ہوں، بالکل جو ہے وہ تندرست ہو گیا ہوں. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو میں دوبارہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کویسچنس کی صورت میں. ہاؤ ڈیڈ جروم کم ٹو سسپیکٹ دیٹ ہز لیور واز آؤٹ آف آرڈر، یعنی اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا جو لیور ہے جگر ہے وہ خراب تھا. اور وٹ ور دا ڈیزیز ہی تھاٹ ہی واز سفرنگ فرام آن ریڈنگ اے بک آن دا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز، یعنی بیماریوں کے بارے میں جو کتاب پڑھ کے، علاج کے بارے میں جو کتاب پڑھ کے اس نے کیا سوچا کہ وہ کن بیماریوں میں مبتلا ہے. تو سب سے پہلے تو اس نے جو ہے وہ پل سرکولر پڑھا تھا جگر کا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس کو جگر کی بیماری ہے. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے جو ہے وہ مزید بیماریوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کر دیا اور فارماکولوجی بکس جو ہے اس کو اسٹڈی کیا تو اس کو مزید جو ہے وہ ادراک ہوتا گیا کہ وہ تمام بیماریاں ہیں، سیٹ وائرس ڈانس ہے، اس کے بعد کالرا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہے فیور ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف باقی بیماریاں بھی جو ہیں وہ جسمانی اس کو لاحق ہیں. لیکن صرف ایک بیماری نہیں ہے جو کہ مثلاً وہ ہے کہ وٹ واز دا ڈیزیز دا رائٹر ڈسکور ہی ڈڈ ناٹ ہیو، یعنی اس نے کون سی بیماری دریافت کی جو اس کو نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو وہی ہاؤس میڈ نی، یعنی گھٹنوں کے جو جوڑوں کا درد ہے وہ اس کو نہیں تھا، باقی تمام جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو مبتلا ہوا سمجھتا ہے. اس کے بعد ہے وٹ واز دا ریئیکشن آف رائٹر وین ہی تھاٹ ہی واز سفرنگ فرام آل دا ڈیزیزز، یعنی جو رائٹر ہے اس کا کیا ریئیکشن تھا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اس تمام بیماریوں میں مبتلا ہے یعنی ایک بیماری کے سوا. تو سب سے پہلے تو وہ ہی سیٹ فروزن، مجمد ہو کے خوف زدہ ہو کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا کہ مجھے جو ساری بیماریاں جو ہے وہ لگ گئی. لیکن تھوڑی سوچ بچار کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت ایک عمدہ کیس ہوں، کیونکہ ڈاکٹروں کو جو ہے وہ کے لیے ایک انمول قسم کی چیز ہوں، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ کامن پلیس جو پیشنٹ ہے وہ ایک دو تین چار پیشنٹ جو ہے وہ یعنی ایک پیشنٹ کے اندر یہی کوئی 1-2 بیماریاں ہوں گی اور میں تو جو ہے وہ سوائے ایک کے باقی ساری بیماریاں، تو میں تو ان کے لیے ایک نالج کا باعث ہوں گا، علم کا باعث ہوں گا، ان کے لیے پریکٹس کا باعث ہوں گا، ٹھیک ہے. تو کہتا وائی شوڈ دا رائٹر بی این ایکوزیشن ٹو دا میڈیکل کلاس. تو یہی وجہ تھی کہ وہ تمام بیماریوں کی بنا پہ جو ہے وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ میں اگر جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میرے گرد جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور مجھے ایگزامن کریں اور
صرف مجھے ایگزامن کر لیں گے تو ان کو تمام بیماریوں کا ادراک ہو جائے گا، ان کی پریکٹس ہو جائے گی اور وہ آرام سے اپنی ڈگری لے کے جو ہے وہ اپنے پریکٹس شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسکرائب دا رائٹر وزٹ ٹو دا میڈیکل مین، یعنی وہ جو ڈاکٹر تھا جو کہ اس کا دوست بھی تھا، اس کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو مثلا پتہ چل جاتا ہے کہ ہی از اے سائیکولوجیکل پیشنٹ، ناٹ ہی از ناٹ سفرنگ فرام اینی کائنڈ آف ڈیزیز، کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تو وہ اس کو پھر سائیکولوجیکلی ٹریٹ کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ تھوڑا نبض دیکھتا ہے، اس کی چیک کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سینے کو تھپ تھپاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے سر کے ساتھ سر ٹکراتا ہے، اس کے ساتھ موسم کی باتیں کرتا ہے لائٹ سی موڈ کے اندر، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو ایک پرسکرپشن لکھ دیتا ہے، نسخہ لکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈسکرائب دا رائٹرز وزٹ ٹو میڈیکل مین، اس کے بعد دا رائٹر تھاٹ ہی واز ڈوئنگ دا ڈاکٹر گڈ ٹرن بائی گوئنگ ٹو ہم، یعنی جو رائٹر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو بہت فائدہ کر رہا ہے، تو یعنی اس کی یہی سوچ تھی کہ فائدہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ عام پیشنٹس کے مقابلے میں، یعنی جو کہ ایک ایک دو دو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو صرف ایک کے اندر ہی ساری بیماریاں مبتلا ہیں، اس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اور وہ ڈاکٹر جو ہے اسے پریکٹس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے ڈسکرائب دا رائٹرز وزٹ ٹو کیمسٹ، یعنی کیمسٹ جو ہے اس کے پاس جو ڈاکٹر کا وزٹ ہے، تو یعنی جب وہ دکھاتا ہے اس کو کیمسٹ کو اپنا پرسکرپشن کہ یہ نسخہ جو ہے وہ مجھے ملا ہے اپنا ڈاکٹر سے، تو وہ خود تو پڑھتا نہیں ہے، جب وہ کیمسٹ پڑھتا ہے تو اس کو واپس کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں وہ جو چیزیں تھیں وہ لکھی ہوئی تھی کہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے، اس میں کوئی میڈیسن نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر واٹ از دا سگنیفیکینس آف رائٹرز ایڈوائس، تو رائٹر کی جو ایڈوائس ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یعنی اس نے جو اس کو صحیح جو مسائل تھے اس کے، یعنی وہ واک شاک کرے، اپنا کھانا شانا درست کرے، ٹھیک ہے، اپنی نیند جو ہے اس کو بہتر کرے، اور وہ جو سب سے بڑی بات اس نے کہی کہ ڈونٹ اسٹف یور مائنڈ انٹو دا تھنگز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یعنی ایسی چیزوں میں اپنا سر مت کھپاؤ جو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ کہتا ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور میری زندگی جو ہے بڑی سموتھ چل رہی ہے اور مجھے ابھی کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ جی آج کا لیسن، دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، ایک آدمی جو کہ اپنی ذات کے اندر ایک مکمل ہسپتال تھا اپنی بیماریوں کی وجہ سے۔ تو اس لیسن کے آپ نے کویشچن اور اس کے سینمز جو ہیں وہ اچھی طرح تیار کرنے۔ اللہ حافظ۔